ویلکم بیک۔ شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے رخ کریں گے چونیا کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ چونیا ملک بھر کی طرح 6 ستمبر یوم شہداء عقیدت و احترام کے ساتھ چونیا میں بھی منایا جا رہا ہے، جبکہ نواحی علاقہ شمس آباد کے رہائشی کیپٹن ممتاز حسن جو کہ کارگل کی جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے تھے، اس وقت ہمارے نمائندے عبدالغفور انجم شہید کیپٹن ممتاز کے والد محمد حسن کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی عبدالغفور، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، 6 ستمبر یوم شہداء ملک بھر کی طرح تحصیل چونیا میں بھی بڑے جوش و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں چونیا کے نواحی علاقے شمس آباد میں، جہاں کا رہائشی کیپٹن ممتاز حسن جو کہ کارگل کی جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ کیپٹن ممتاز کے والد صاحب موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر کیا کہتے ہیں۔ میرا بیٹا کیپٹن ممتاز جن نے کارگل کی لڑائی لڑی اور دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا اور اسی انہیں شہادت پایا، میں ان کی شہادت سے بڑا خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک کی خاطر لڑتا رہا، اللہ تعالیٰ نے شہادت قبول کرے۔ اور میں ہن بھی چاہنا کہ میرے فوج واسطے ہر طرح حاضر ہے، اور میرا ایک پوتا ہے کہ میری خواہش ہے اور میرے پوتے کی بھی خواہش ہے کہ میں فوج جانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی شہادت قبول کرے۔ جی بالکل، آپ نے کیپٹن ممتاز کے والد حسن کی بات سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر بہت فخر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا ایک پوتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میں بھی پاک آرمی میں جانا چاہتا ہوں، ہم انشاءاللہ اسے بھی پاک آرمی میں بھیجیں گے۔ اسی حوالے سے ہم کیپٹن ممتاز کے بھائی سے بھی جانتے ہیں کہ ان کی شہادت میں کیا جذبات ہیں۔ جی، ممتاز میرے سے بڑے تھے، تو ممتاز نے کارگل کی ساری جنگ لڑی۔ کارگل کی لڑائی میں ممتاز بھائی نے جامع شہادت نوش کی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری فیملی میں، ہماری خاندان میں ایک شہید ہیں، ہم ایک شہید کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کا اور خود ممتاز کا ایک خواہش بھی تھی کہ جتنا ہو سکے پاکستان کے لیے کروں، اور باقی جو بھی چیزیں ہیں ممتاز کے لیے، جو جس راستے پہ ممتاز چلیں، ہماری خواہش کہ باقی بھی ہماری فیملی یا باقی ہماری فیملی کے باقی بچے جو ہیں وہ بھی پاک آرمی میں جائیں۔ اور میں خاص کر اسپیشلی میری ایک پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ ہم خوش ہیں پاکستان آرمی پہ، اور ہماری جو بھی ضرورت ہے پاکستان کو، ہماری ضرورت ہے، ہم پاکستان پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی بالکل، آپ نے کیپٹن ممتاز کے چھوٹے بھائی کے تاثرات جانے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بھائی کی شہادت پر بڑا فخر ہے، ہمارا مال اور جان ہماری پاک آرمی کے لیے حاضر ہیں۔ جی، ہمارے نمائندے عبدالغفور ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری چودھری احسن اقبال کا 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی پیغام۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ستمبر یوم دفاع کے موقع پر پاکستان کے تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے لوگوں کے نذرانے قوم کے لیے پیش کیے۔ وہ شہید پاکستان کے ہیرو، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس مین، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے تمام شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ پوری قوم انہیں سلامت رکھے۔ سلام شہداء پاکستان۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر میں پاکستان کے ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے لہو کے نذرانے قوم کے لیے پیش کیے۔ وہ شہید پاکستان کے ہیروز ہیں۔ ہمارے فوجی، ہمارے پولیس مین، ہمارے سیکیورٹی اداروں کے وہ تمام شہداء جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، پوری قوم انہیں سلام کرتی ہے۔ سلام شہدائے پاکستان۔ منظوری کے باوجود الاؤنس نہ ملنے پر تحصیل کونسل، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈیرہ غازی خان کے سینکڑوں ملازمین کا کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ رمضان ندیم اپنی اس رپورٹ میں۔
बलुचिस्तान में कमिश्नर ऑफिस के सामने जिला कौंसिल और मेट्रो कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन अलाउंस न मिलने पर जो एहतजाज कर रहे हैं, आइए इनसे मुजाहिरीन से पूछते हैं किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। जी बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा ये कोई पुराना मुतालबा नहीं है, कोई नया मुतालबा नहीं है, बल्कि ये वो है जो बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हर मुलाजमीन को 25% अलाउंस उसकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। तमाम डिपार्टमेंट का तो इजाफा कर दिया गया है, लेकिन जो बल्दियात के मुलाजमीन थे उनका इजाफा नहीं किया। हमारा नोटिफिकेशन भी अभी तक किस स्केल के मुलाजमीन शामिल है? ये 1 से लेकर 16 स्केल तक मुलाजमीन शामिल है। ये जिला कौंसिल और मेट्रो कॉर्पोरेशन, जिला कौंसिल, तहसील कौंसिल, अब इस वक्त तहसील कौंसिल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। कब हुआ था? क्या यकम जून से 25% और जो 20,000 रुपए है वो यकम जुलाई से ये हुआ। जी, दो से जो इनका अलाउंस गवर्नमेंट ने मंजूर किया था वो अभी तक इनको नहीं मिला। यहाँ 10 स्केल 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन जिला कौंसिल और मेट्रो कॉर्पोरेशन डेला गाजी खाने के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। ये एक रैली की सूरत में निकले हुए हैं और इन्होंने कमिश्नर ऑफिस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और ये मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाइए इनको एहतजाज के मुनाजिर जो ये लोग यहाँ ठहरे हुए हैं और जो खाकरों में उन्होंने बुआरियां या झाड़ू उठाई हुई है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जी, शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब रुख करेंगे ज़िला विहाड़ी का। आपको बताएं कि ज़िला विहाड़ी में सन 1965 की जंग से लेकर सन 2021 तक कसीर तादाद में शहदाए पाकिस्तान मौजूद हैं, जिन्होंने किसी न किसी मौके पर अपने आप को मुल्क के दिफा के लिए कुर्बान किया है। उनमें से एक नाम कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद का भी है, जिन्होंने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और अपने वतन का सर ऊंचा किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक शहीद की फैमिली में मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 95 WB में, जहां पर कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के मामू ससुर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं यौम दिफा के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं शहीद के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल सुहेल आबिद शहीद, जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मुल्क का नाम रोशन किया है, विहाड़ी का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, हमारे खानदान का नाम रोशन किया है। हमारे 4 शहीद पहले हो चुके हैं और ये चौथा शहीद था। इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि हमें और हमारे खानदान के लोग शहीद हों और मुल्क और कौम की खिदमत करें। ये थे राजा फिदा हुसैन साहब, जो कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद के मामू और ससुर हैं। इनका कहना है हमारे बेटे ने जामे शहादत नोश किया, हमें इस पर फख्र है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमें तफसीलात बताने के लिए। आपको बताएं कि मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले विहाड़ी के अजीम सपूत फौजी मोहम्मद नदीम शहीद के बूढ़े वालिदैन अपने बेटे की तस्वीर गले में लगाकर उसकी शहादत पर फख्र महसूस करते हैं, जबकि शहीद का भाई भी मुल्क व कौम की खातिर शहादत का जज्बा लेकर पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक नदीम शहीद की फैमिली में मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। जी, यौम दिफा के मौके पर पूरी कौम शहदा के वालिदैन को, शहदा को खराज तहसीन पेश कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नंबर 39 WB में। मेरे साथ शहीद मोहम्मद नदीम की फैमिली मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि मोहम्मद नदीम शहीद के बारे में उनकी वालदा के क्या जज्बात हैं। फौजी नदीम पाकिस्तान मगर कुर्बानी दे दी। ये मेरे साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं वो शहीद मोहम्मद नदीम के शहादत के बारे में क्या कहता है। मेरा बेटा जेड़ा शहादत पाई है वो मुल्क की खातिर जान कुर्बान की है। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस जगह देवे। मेरे 2 बेटे और हैं, मुल्क की खातिर इंशाअल्लाह अगर जान देनी पड़ेगी तो जान कुर्बान कर देंगे। जी, मेरे साथ शहीद की फैमिली वालिदैन मौजूद थे, जिनका कहना था कि हमारे पाक फौज, पाक वतन की खातिर, अगर मेरे 2-3 बेटे पाक फौज के अंदर हैं, वतन की खातिर एक बेटा शहादत कुर्बान कर गया, अगर वतन की खातिर मेरे 2 बेटे और मेरी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो मुल्क के लिए मैं हाजिर हूँ। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یوم دفاع شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، جبکہ ونگ کمانڈر شکر گڑھ نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور سلامی بھی پیش کی، جبکہ شہید کا والد بیٹے کی عظیم شہادت پر بے حد نازا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا اشتیاق سے۔ جی رانا اشتیاق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل 6 ستمبر آتے ہی پورے ملک میں شہداء کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شکر گڑھ کے نواحی گاؤں پھگواڑی میں والدہ شاہد محمود کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کی یادگاہ پر ہم موجود ہیں۔ اس وقت ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجدین صاحب۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ کا فرم آسان ہے کہ اگر ہمارے 100 بیٹے بھی ہوتے تو ہم اس ملک کی خاطر، اس دین کی خاطر قربان کر دیتے۔ باقی یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے مایوس ہو جائیں کہ یہ بچہ شہید ہو گیا تو رونا پٹنا، یہ دنیا داری ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کے مطابق چلو، اللہ کے رسول کی مطلب ہے پیروی کرو۔ کہ جننے بھی مطلب ہے ماں باپ ہے نے جنہوں کے بیٹے شہید ہوئے نے، انہوں نے سارے جذبہ رکھنا چاہیے کہ سارے بچے ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਂਜਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੇਰੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ۔ جی بالکل، آپ نے راجدین والد کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے اگر 100 بیٹا بھی ہوتے تو میں ان کو بھی اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے ان کی شہادت نہ پاتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینجر ونگ کمانڈر جو ہمارے شکر گڑھ کے جو ونگ کمانڈر ہیں، انہوں نے بھی یہاں آ کر شہید کی قبر پر آ کر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائے خیر کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا اشتیاق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبریں بھی شہرنامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے شہرنامے کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب رخ کریں گے خانپور کا۔ آپ کو بتائیں کہ خانپور سے تعلق رکھنے والے کیپٹن فیاض احمد شہید نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان عرض وطن پاک پر قربان کر دی۔ یوم دفاع کی مناسبت سے دیکھتے ہیں خانپور سے ملک نعمان کی یہ رپورٹ۔ وفا کی تصویروں 6 جون 2009 کو سوات میں دہشت گردوں سے جنگ کے دوران بہادری اور دلیری کے جوہر دکھاتے ہوئے خانپور کے سپوت کیپٹن فیاض احمد گھنیا جام شہادت نوش کر گئے اور وطن عزیز پر جان نثار ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اپنے فوجی بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ماں تک شہادت کی خبر بجلی بن کر پہنچی تو اس عظیم ماں نے ضبط کی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کے سمندر کو اپنی ہی آنکھوں میں روک لیا اور وطن عزیز پر قربان ہونے والے عظیم بیٹے کی قربانی پر سر خم تسلیم کیا۔ شہید کیپٹن فیاض کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خانپور کے میونسپل کمیٹی چوک میں ایک یادگار بھی بنائی گئی ہے اور اس چوک کا نام کیپٹن فیاض شہید چوک رکھا گیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک نعمان، میٹرو 1 نیوز، خانپور۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ملک و قوم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پنجاب کے علاقے گجر خان کے عظیم سپوت محمد عاطف جہانگیر کو پوری قوم یوم دفاع کے موقع پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالستار نیازی کی یہ رپورٹ۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو پوری قوم یوم دفاع کے موقع پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ خطہ پوٹھوہار کے دل اور شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی گجر خان کے بے شمار سپوتوں نے وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تحصیل گجر خان کے تھانہ جاتلی کے نواحی قصبہ ڈوگ کاکو کے رہائشی 23 سالہ محمد عاطف جہانگیر کا شمار بھی انہی بہادر سپوتوں میں ہوتا ہے۔ سپاہی محمد عاطف جہانگیر نے وزیرستان میں وطن دشمنوں سے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید محمد عاطف جہانگیر کا تعلق بلوچ رجمنٹ سے تھا۔
11 फरवरी 2021 को वतन दुश्मनों की सरकोबी के लिए ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बने और जाम शहादत नोश किया। मार्च 2021 में शहीद की शादी तय पा चुकी थी। शादी कार्ड भी प्रिंट होकर घर आ गए थे कि इसी असना में मोहम्मद आतिफ जहांगीर की शहादत की खबर अहले ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी। शहीद के माथे पर शादी का सेहरा तो न सही सका, लेकिन शहादत का अजीम तमगा उसके गले में क़यामत तक ज़रूर आवेज़ा हो गया। शहीद के वालिद जहांगीर अहमद का कहना है कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। मेरे बेटे ने वतन दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की वालदा कहती हैं कि मुझे फ़ख्र है कि मेरी कोख में जन्म लेने वाले बहादुर सपूत ने वतन अजीज़ के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश किया। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थी और इसके बहन भाई बहुत खुश थे, लेकिन रब्बे करीम ने हमारी किस्मत में वो अजीम खुशबख्ती लिखी थी जिस पे जितना फ़ख्र किया जाए कम है। ढोक काकू के रहायशी कहते हैं कि मोहम्मद आतिफ जहांगीर बहुत मिलनसार बाइखलाक लड़का था, जिसकी शहादत से हमारे पूरे गांव के लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। हमारा गांव तहसील गुजर खान के कोने पर वाक़ है। हमें कोई जानता तक नहीं था। शहीद मोहम्मद आतिफ जहांगीर की शहादत से हमारी पूरी दुनिया में पहचान बनी और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। शहीदों और गाजियों की धरती गुजर खान के सपूतों ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आतिफ जहांगीर जैसे बहादुर सिपाही की शहादत ने वतन दुश्मन कुव्वतों को पैगाम दिया है कि हमारा हर जवान और हर बच्चा अपने वतन के लिए कट मरने को हमवक्त तैयार है। कैमरा टीम के साथ अब्दुस्तार नियाजी, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजर खान। और अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जुड़ावाला की मुश्तरका कार्रवाई गैर रजिस्टर्ड मतब सील कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आजिज। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चनावाला और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर की मुश्तरका कार्रवाई गैर रजिस्टर्ड जिनसी अद्वियात बनाने पर जेली हकीम का मुतबखाना सील कर दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चनावाला काशिफ महमूद कंबो और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर मोहम्मद जिशान ने चक नंबर 353 गाफबे कोट कबीर में मुश्तरका कार्रवाई की। जेली हकीम फैसल नदीम अरसा दराज से ममनुआ अद्वियात तैयार करके फरोख्त कर रहा था। महकमा सेहत ने जेली हकीम के खिलाफ चालान बनाकर हेल्थ केयर कमीशन पंजाब और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी को भेज दिया है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। और अब रुख करते हैं खानपुर का। तो आपको बताएं कि खानपुर का एक तरफ गवर्नमेंट कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाते हुए सख्ती से पेश आ रही है, जो दूसरी जानिब खानपुर शहर में नादरा ऑफिस में कोरोना एसओपीज की खुल्लम कुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक नुमान से। जी मलिक नुमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर में नादरा ऑफिस के पास। जैसे से गवर्नमेंट की जानिब से है जो है कोरोना वायरस की एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और वैक्सीन ना करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैं इस वक्त नादरा ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर कोरोना एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया तो कहीं यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई भी ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद करवा सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कोरोना एसओपीज़ के हवाले से यहाँ पर क्या इक़दाम है। जी, आप यहाँ पर कितनी देर से आए हुए हैं और आपको यहाँ पर जो है कोरोना एसओपीज़ के हवाले से क्या इक़दाम नज़र आ रहे हैं? मुझे सुबह से आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। यहाँ कोरोना एसओपीज़ का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इतना रश लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है और इंतज़ामिया का भी कोई बंदा मौजूद नहीं है जो एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करा सके। तो लिहाजा इन्हें चाहिए कि एसओपीज़ पे अमल दरामद कराना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आजकल बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो हमारी हुकूमत को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था, मुझे यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं आए हुए। यहाँ पर कोरोना वायरस की एसओपीज़ पर जो है ना ही अमल दरामद करता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना वायरस जो एक मूजी मर्ज़ है, अगर इसे एहतियाती तदाबीर की जाए तो बचा जा सकता है। शहरियों ने जो आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है यहाँ पर कोरोना एसओपीज़ पर ख्याल किया जाए और इस चीज़ का फिल फॉर नोटिस लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक नुमान हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब रुख करते हैं ननकाना साहब का। तो आपको बताएं कि ननकाना में बसने वाली सिख बरादरी ने 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से आपको मजीद बताएं कि
اور اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کامران سے۔ جی کامران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے؟ جی، ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ننکانہ صاحب میں بسنے والی سکھ برادری بھی اس دن کو بھرپور طریقے سے منا رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ موجود ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ننکانہ صاحب گردوارہ جنم استھان سے گردوارہ تمبو صاحب تک ایک شاندار ریلی کا انعقاد ہوا۔ ریلی نکلی جس میں سینکڑوں سکھوں نے، مسلمان بھائیوں نے، مسیح بھائیوں نے، ہندوؤں بھائیوں نے شرکت کی اور پاک آرمی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ اور میں اپنی سکھ قوم کی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی پاک آرمی کو لہو کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ سب سے پہلا لہو جو ہے وہ سکھ قوم کا گرے گا، کیونکہ پاکستان ہمارا فخر ہے۔ اور ہمارے وہ شہداء کہ دشمن نے جب کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ ادھر، دوپہر کا ادھر، رات کا ادھر کریں گے، مگر ہمارے شہداء نے ان کے جو ارادے ہیں ان کو پست کیا، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا سرمایہ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ جی، جیسا گوپال سنگھ چاولہ کا یہی کہنا تھا کہ سکھ برادری پاکستان کے ساتھ ہے اور پاک آرمی کا شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مزید خبریں لیے حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے شہرنامے کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کے سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب خبر شامل کریں گے رینالہ خورد سے۔ آپ کو بتائیں کہ رینالہ خورد یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر کے حوالے سے الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خورد کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاص چودھری کی اس رپورٹ میں۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ 6 ستمبر 1965 جب دشمن نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے رات کے اندھیرے میں اچانک وطن عزیز پر حملہ کر دیا، پاک فضائیہ، نیوی اور بری افواج نے ایسے اس حملے کا جواب دیا تو پوری دنیا نے پھر دیکھا کیسے مکار اور بزدل دشمن اپنا جنگی ساز و سامان اور اپنے فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگا اور پاک فوج فتح سے ہمکنار ہوئی۔ دفاع وطن میں پاک افواج کے افسران اور جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس لیے ہر سال 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں الخدمت ویلفیئر کونسل رینالہ خورد کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے ملی نغمے اور تقاریر کی۔ تقریب میں 65 کی جنگ کے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ندیم مقصود سید، سرپرست اعلیٰ الخدمت ویلفیئر کونسل اجاز طاہر قادری، چیئرمین ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ اکاڑا، وقاص احمد چودھری، چیئرمین موبائل ایسوسی ایشن رینالہ خورد، چودھری عمران خوشی، صدر جناب پریس کلب، مشتاق احمد بھٹی، اجاز احمد جامی، پروفیسر شفیق نیر، جاوید اقبال، راجہ متین نے شہداء کے لواحقین میں اعزازی شیلڈ تقسیم کی اور بہترین پرفارمنس کرنے پر اسکول کے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ بعد ازاں تمام شرکاء نے رینالہ خورد کے عظیم سپوت 1965 کی جنگ کے ہیرو شہید محمد انوار تغمہ جرت کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ تقریب میں 1965 کی جنگ کے غازی حاجی حمید اللہ نے شرکاء محفل کو آنکھوں دیکھا حال بھی سنایا۔ اور اب کچھ بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے حساب لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس خطے کی عوام سے پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں سے رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے نام پر نیا پاکستان مسلط کیا گیا، ہم عمران خان کو معاف نہیں کریں گے، ان سے حساب لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عوام کے ووٹ، جیب اور پیٹ پر ڈاکہ مارا ہے، پاکستان جل رہا ہے، اسے صرف عوام بچا سکتے ہیں۔ جیال نائب بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے اس حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرے کی عوام کو الگ صوبہ اور وسیب کو حقوق دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قید عوام کے دور میں کسان زمین کا مالک تھا اور لوگوں کو روزگار ملتا تھا، کسان خوشحال تھا، ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی اور ہم نے گندم برآمد کرنا شروع کر دی تھی۔
پیپل پارٹی کے جانے کے بعد عوام لابارس ہو گئے ہیں اور کوئی عوام کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جدوجہد عوام کی مدد کی ضرورت ہے. اس موقع پر سابق وزیر اعظم سینٹ کے اپوزیشن لیڈر سید یوسف اگلان نے کہا کہ پیپل پارٹی نے لوگوں کو روزگار دیا. عوام کی طاقت سے پی پی آئندہ الیکشن میں برسے اقدار آئے گی اور روٹی کپڑا مکان کا دوبارہ دور شروع ہو جائے. سردار دوست محمد کھوسا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے ڈیرہ غازی خانہ کارکنوں میں جوش بڑھا دیا. انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان اور جنوبی پنجاب سے پی پی بڑی کامیابی حاصل کرے گی. صاحبزادہ افتخار علی خان برسٹر نے بھی خطاب کیا. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض برہم خان بزدار اور شبلی شاپ خیز نے انجام دیے. کیمرامین سہیل انجم کے ساتھ حاجی محمد سعید گندی، ڈسٹرکٹ رپورٹر وٹوما نیوز، ڈیرہ غازی خان. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عوام کے مسیحا اور خیرخواہ ہیں جبکہ صحافی عوام کی نمائندگی کرنے والے ہیں. دونوں کے درمیان جھگڑا نیک شگون کی علامت نہیں. ان خیالات کا اظہار ایم پی ایس سردار اویس خان دریشک نے کیا. مزید تفصیل جانتے ہیں اے ڈی عامر کی اس رپورٹ میں. صحافی عوام کے نمائندے ہیں اور ڈاکٹر مسیحا، دونوں کی لڑائی اچھا شگون نہیں. ان خیالات کا اظہار ایم پی اے سردار اویس خان دریشک نے چند ہفتے سے جاری صحافیوں اور ڈاکٹروں کی لڑائی کی صلح کراتے ہوئے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ خدمت خلق کو شعار بناتے ہوئے جب دونوں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے عوام الناس کی خدمت کریں گے تو معاشرے میں اچھے نتائج مرتب ہوں گے. واضح رہے کہ سردار اویس خان دریشک اور سردار اظہر خان گپانگ نے مساوی بنیادوں پر صحافیوں اور مسیحاؤں کے مابین صلح کرائی، جس میں کسی ایک پارٹی کی بھی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا. انہوں نے عوام کے نمائندہ صحافیوں اور مسیحاؤں ڈاکٹروں کے درمیان جاری غلط فہمیاں دور کروا دی. اس نیک مشن صلح کے درمیان سردار اظہر خان گپانگ مدنی خان گپانگ کا کلیدی کردار رہا. اس موقع پر عوامی نمائندوں اور مسیحاؤں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم دونوں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مل کر عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. خوشی کے اس موقع پر صدر پریس کلب راجن پور عبدالحمید شاکر، سابق صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب عبداللہ خان گبول، موجودہ صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب شہزاد منظور، سابق کوٹ مٹھن کے سینئر نائب صدر رانا ریاض قیوم، رو سلیم رضا، کوٹ مٹھن پریس کلب پی جے اے کے نائب صدر سلیم اختر، فائنانس سیکرٹری ریاض مستوئی اور یوتھ ونگ کے کارکنان میں شامل شاہ جہان عامر تھیم، شاہد میرانی، ماما نواز اور عاشق فریدی بھی موجود تھے. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چونیا ینگ پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کا گزشتہ روز چوکی انچارج شام کوٹ کی جانب سے ٹیم کو یرغمال بنا کر چوکی میں بند کر دیا تھا. اس کے خلاف تحصیل چونیا میں پولیس کے اس رویے کے خلاف پرامن ریلی نکالی گئی. آج کا بتاتا چلوں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے پرامن، یہ بیسیکلی تحصیل چونیا میں جو شام کوٹ میں سیٹرڈے کو طیب نامی ایس آئی نے جو بدتمیزی کی ہے اور ہراسمنٹ کیا ہے کرونا ٹیم کو. کرونا ایک نیشنل ایشوز ہے اور اس پہ اس طرح کے یہ اقدام یہ سراسر اسی ٹائم سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس میں لوکل میڈیا اور لوکل جو پولیٹکس ہے منسٹر سے انوالو ہے. میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سارے پیرامیڈکس اس بات پہ مفید ہیں. اگر کل جو 12 بجے سی آفس میں ٹائم رکھا ہوا ہے اور طیب ٹیم کو بلایا ہوا، اگر ٹیم کو جس طریقے سے سیٹسفائی نہ کیا گیا اور ٹیم کی جو بات شنوائی نہ ہوئی تھی، پیرامیڈکس کی ڈیمانڈ ہے کہ آل اوور ڈسٹرکٹ سے لے کر پھر آل اوور پنجاب کا شروع ہو جائے گا. اور اب خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے، جہاں تیز رفتار پولیس وین کی خاتون کو ٹکر. خاتون زخمی حالت میں اسپتال منتقل، جبکہ زخمی خاتون کی شناخت 40 سالہ کنیز کے نام سے ہوئی. حادثہ ڈی پی آفس کے سامنے پیش آیا. آپ کو مزید بتائیں کہ چنیوٹ میں تیز رفتار پولیس وین کی راہگیر خاتون کو ٹکر، 40 سالہ خاتون شدید زخمی. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. زخمی خاتون کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمی خاتون کی شناخت 40 سالہ کنیز کے نام سے ہوئی ہے. حادثہ ڈی پی آفس کے سامنے پیش آیا. آپ کو بتائیں کہ ملکوال کے علاقے نین رانجھا میں نین رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے دوسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ پلانٹ کا افتتاح صاحبزادہ انوار الحق اور مولانا نذیر احمد نے اپنے دستے مبارک سے کیا.
آپ کو بتائیں کہ ملک وال کے علاقے نین رانجھا میں نین رانجھا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے، جبکہ زیر زمین پانی آلودہ ہونے کی وجہ سے پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے کچھ عرصہ قبل سوسائٹی کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گاؤں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے علاقے کے لوگوں کی مدد سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لازمی لگوائیں، جس کے لیے ممبران نے عوام الناس سے مدد سے اپنی محنت جاری رکھی، جبکہ سوسائٹی کے ممبران کا کہنا تھا کہ ہم گاؤں کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کی، اور ہم آئندہ بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ نین رانجھا میں مزید بہتری کے لیے مقاصد کے حصول تک اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ افتتاحی تقریب میں علاقہ بھر کی کئی سماجی، سیاسی، مذہبی اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا۔ خبر شامل کریں گے قصور سے۔ آپ کو بتائیں کہ قصور میں جنگ ستمبر 1965 کے 55 شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گنج شہداء مصطفی آباد میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بریگیڈیئر کرنل احسن نے فوج کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ سلامی دی، جبکہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ جنگ 1965 6 ستمبر کے 55 شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گنج شہداء مصطفی آباد میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جبکہ بریگیڈیئر صداقت کرنل احسن نے فوج کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ سلامی دی، جبکہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بچوں کی تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ ضلعی صدر تحریک انصاف ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی، جبکہ نائب صدر مزمل مسعود بھٹی، جنرل سیکرٹری علی جاوید ڈوگر اور دیگر معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کریں گے پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے۔ آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں بریگیڈیئر طارق محمود کہتے ہیں کہ یوم دفاع تجدید عہد کا دن ہے، جبکہ افواج پاکستان ملک کی سرحدوں کی نگہبان ہے، جبکہ وطن کی جغرافیہ اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں بریگیڈیئر 15 ڈویژن طارق محمود، جبکہ صوبائی وزیر چودھری اخلاق اور ڈی پی او عبدالغفار کیسرانی نے پرچم کشائی کی۔ پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی، ملی نغمے پیش کیے، جبکہ بریگیڈیئر طارق محمود کہتے ہیں کہ یوم دفاع تجدید عہد وفا کا دن ہے، جبکہ صوبائی وزیر تعلیم چودھری محمد اخلاق کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو افواج پاکستان پر ناز ہے، شہیدوں اور غازیوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ہمیں سب ہلالی پرچم سے عہد کرنا ہے اور کرپشن اور اقربا پروری سے گریز کرنا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں میونسپل کمیٹی کے بلڈنگ انسپیکٹر کا وطن اور پاک فوج سے محبت کا اظہار۔ 6 ستمبر کے حوالے سے ملی نغمے کی سوشل میڈیا پر دھوم، جبکہ بلڈنگ انسپیکٹر ذیشان نے خود ہی لکھ کر دھن تیار کی اور خود ہی یہ ملی نغمہ گایا۔ آپ کو بتائیں کہ میونسپل کمیٹی کے بلڈنگ انسپیکٹر کا وطن اور پاک فوج سے محبت کا اظہار 6 ستمبر کے حوالے سے ملی نغمے کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ ملی نغمے میں وطن کے ساتھ ساتھ شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بلڈنگ انسپیکٹر ذیشان کہتے ہیں کہ 3 سال قبل ملی نغمہ لکھنا شروع کیا اور اب پورا گا کر لکھ ڈالا ہے، جبکہ آئندہ بھی ملک کے لیے اور بھی ملی نغمے لکھوں گا۔ 6 سپٹمبر کے حوالے سے جیسا کہ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ دن جو ہے ہماری حفاظت اور ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں سنگ میل کی اہمیت رکھتا ہے۔ دفاع کے حوالے سے یوم دفاع ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے لاسٹ 3 سال پہلے میں نے یہ نغمہ لکھا فوج کے لیے، بیسیکلی خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے۔ یہ صرف ایک نہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے میں نے کافی کام کر رکھا ہے، تقریباً 20 سے زیادہ نغمے جو ہے نا وہ ریڈی ہیں، تو بس اس لمحے کا انتظار تھا جو اب انشاءاللہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو یہ میری محبت ہے وطن کے لیے، میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ دیا ہے وطن کی محبت نے مجھے دیا ہے، اور یہ جذبہ شہداء کی بدولت ہی مجھے ملا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے وطن کی خاطر جتنے بھی میرے ٹیلنٹ کے کام ہیں وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔
اور اب رخ کریں گے پنجاب کے شہر اوکاڑا کا، تو آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا کے تھانہ بی ڈویژن کی پولیس گردی جاری ہے، جبکہ تھانہ بی ڈویژن پولیس نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آپ کو بتائیں کہ لاری اڈا روڈ پر رینٹ کار کی دکان کے سامنے دو گروپوں کے درمیان تصادم اور جھگڑا ہوا۔ اوکاڑا تھانہ بی ڈویژن پولیس کی پولیس گردی جاری ہے، جبکہ تھانہ بی ڈویژن پولیس نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ لاری اڈا روڈ پر رینٹ کار کی دکان کے سامنے دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا، جبکہ پولیس کو آتا دیکھ کر دونوں گروپ بھاگ نکلے۔ پولیس نے جھگڑے کی وجہ دکان کھلی بنا دیا، جبکہ پولیس نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ نوجوان کو مارنے پیٹنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو حاصل ہو گئی۔ فوٹیج میں نوجوان کو مارتے اور گاڑی میں بٹھاتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے جامع تلاشی سے 20,000 روپے لے کر نوجوان کو چھوڑ دیا، جبکہ متاثرہ نوجوان نے انصاف کے لیے ڈی پی او اوکاڑا کو درخواست جمع کروا دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین تھانہ گوجرا کے علاقے میں شوہر نے گھریلو جھگڑے پر بیوی پر تیزاب پھینک دیا۔ آپ کو بتائیں کہ بہو کو بچاتے ہوئے ساس بھی جھلس کر شدید زخمی ہو گئی، جبکہ زخمی خواتین کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ماریہ بی بی کا چہرہ، آنکھ اور جسم کا حصہ متاثر۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین تھانہ گوجرا کے علاقے بوسال مصور میں گھریلو جھگڑے پر خاوند نے اپنی بیوی ماری افضل پر تیزاب پھینک دیا۔ ساس اپنی بہو کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، جس کے نتیجے میں ملزم عنایت نے اس پر بھی تیزاب پھینک دیا۔ دونوں تیزاب سے جھلس جانے والی خواتین کو طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ تیزاب گردی سے ماریہ بی بی کا چہرہ، ایک آنکھ اور جسم متاثر ہوا، جبکہ دونوں خواتین کو طبی امداد جاری ہے۔ پولیس تھانہ گوجرا نے ماریہ بی بی کے والدہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ ملزم عنایت کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تاریخی قلعے کے داخلی گیٹ پاک پتن دروازے پر لگوائی گئی ٹائل انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خراب ہو گئی، جبکہ شہریوں کا انتظامیہ سے مطالبہ کہ ٹائل کو ٹھیک کروایا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرات کے غازی چک میں لڑکی کے ساتھ 3 افراد کے اغوا کے بعد نشہ پلا کر گینگ ریپ، لڑکی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حالت غیر ہونے پر پھینک کر فرار ہو گئے۔ گجرات غازی چک کی مہوش کو سلیمان وغیرہ نے اغوا کیا، جبکہ نشہ پلا کر اجتماعی زیادتی کے بعد حالت غیر ہونے پر پھینک دیا گیا۔ تھانہ صدر میں مہوش کی والدہ فوزیہ کی رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سخت نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی اور واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ افسوسناک واقعے میں ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لا کر مزید کارروائی کی جائے۔ متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 3 افراد نے پرانی رنجش پر گھر کو آگ لگا دی۔ 8 لاکھ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ پولیس نے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ علاقہ تھانہ مامو کانجن کے نواحی گاؤں 53 ٹکڑا میں
गुज़िश्ता रात 3 अफराद अल्लाह बख्श, मोहम्मद इरफान, कालू दिल्लू ने मोहम्मद अमीन वल्द मामिदियार के घर के कमरों की छतों में नकब लगाकर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। देखते देखते घरेलू सामान, नकदी रकम, तलाई जेवरात, मालियाती 8 लाख रुपए जल कर खाकस्तर हो गए। अहले देहा के लोगों ने मुल्जिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी पुलिस ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ बजुर्म 436 के तहत मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए मुल्जिमान इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। और इसी के साथ शहरनामे से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।